شوال کے مہینے کے اندر ایک غزوہ، ایک جنگ، ایک لڑائی جس کو دنیا غزوہ احد کے نام سے یاد کرتی ہے، میں اس کے واقعات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اور اسی حوالے سے میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی 2 آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ میرے راستے میں شہید ہو جائیں، مارے جائیں، لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، قتل کر دیے جائیں، ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، ایسے زندہ ہیں تم دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں، حاضر دماغی کے ساتھ بھی ان کی زندگی کا تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ان کو ایسی زندگی عطا فرمائی۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، خبردار رہو میرے راستے میں مارے جانے والے، میرے راستے میں وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی ہیں، انہیں تم مردہ گمان بھی نہ کرنا، انہیں مردہ تمہارے ذہن میں یہ نہ ہے کہ یہ مردہ ہے، بل احیاء، وہ زندہ ہے، اور کیسا زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے ہاں اس کو رزق دیا جاتا ہے، وہ رزق کھا رہا ہوتا ہے، تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ شہید کا مقام ہے، یہ شہید کی شان ہے، یہ اسلام کی آن ہے، اور کس لیے ہے؟ یہ اس لیے ہے اللہ بتانا چاہ رہے ہیں زندگی میرے احکامات کے مطابق گزار لو اور میرے نبی کے کہے ہوئے طریقے کے مطابق گزار لو، اور زندگی کے بعد جب تمہیں ایسی زندگی جو نہ ختم ہونے والی ہے وہ ملے گی تو میں تمہیں شہادت کی زندگی دے کے، ایسی موت دے کے تمہارے لیے ہمیشہ امر کر دوں گا کہ ان کو کبھی بھی موت آ سکتی۔ شہید ہو جاتا ہے، اب بظاہر اس کے جسم سے خون نکل رہا ہوتا ہے، گلا کٹا ہوا ہے، تلوار لگی ہے، اور پرہچے اس کے اڑ گئے ہیں، بم لگا ہے، اور گولا اس کو لگا ہے، اور گولی لگی ہے، وہ شہید ہو گیا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں تم نے اس کا جنازہ بھی پڑھا، کیا شان ہے شہید کی، تم نے اس کو غسل بھی دیا، تم نے اس کو کفن بھی دے دیا، تم نے اس کو اپنے کندھوں پہ بھی اٹھا لیا، تم نے چارپائی پہ بھی ڈالا، قبر کے دہانے پہ بھی پہنچایا، قبر کے اندر بھی رکھا، اس کے اوپر چلیں بھی رکھتی، سلیں بھی رکھتی، اس کے اوپر منو مٹی بھی ڈال دی، لیکن اے انسان جو تو دنیا میں زندہ ہے، تیری زندگی اس کے سامنے کچھ نہیں، یہ وہ زندگی پا گیا، اس کو میں نے وہ زندگی عطا کر دی جس کا تصور تو دیکھتی آنکھوں کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ ہاں، اور اس کے پہلے مصداق صحابہ ہیں، کون ہے بھائی؟ صحابہ کرام میرے نبی کے یار ہیں، میرے نبی کے وفادار ہیں، میرے نبی کے جان نثار ہیں۔ جب میرے نبی نے کہا اللہ ہے، جب میرے نبی نے کہا کہ جنت ہے، میرے نبی نے کہا جہنم ہے، انہوں نے دلیلیں نہیں مانگی، مان لیا۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، توجہ کرنا، یہ واقعہ میں سنا رہا ہوں، ایمان تازہ ہوگا۔ نبی نے ایک یہودی کے ساتھ کچھ معاملہ کیا، سودا طے ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے پیسے لینے کے لیے، میں پیسے سمجھا رہا ہوں، اس وقت کی جو کرنسی تھی وہ لینے کے لیے چلے گئے، اور اس یہودی کو کہا تم یہاں کھڑے ہو جاؤ۔
اب وہ یہاں کھڑا ہے، اتنے میں ایک اور بندہ آ گیا، اس نے آ کے دام وہ بتائے جو نبی سے بھی زیادہ وہ دے رہا تھا۔ اسی اسنا میں آقا تشریف لے آئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے اس کا سودا میرے ساتھ طے کیا تھا، اب کیوں اس کو دے رہے ہو؟ تو اس یہودی نے کہا آپ کا میرے ساتھ کوئی معاہدہ طے نہیں ہوا، انکار کر گیا۔ وہ تو یہودی تھا نا، اس نے تو انکار کرنا ہی تھا۔ انہوں نے کہا آپ کا میرے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہوا ہے، اگر تو گواہ لے کے آئے۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ دو جہانوں کے سردار کو کہہ رہا ہے۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ میں آج کی زبان میں کہوں تیرے اور میرے سہارے کو کہہ رہا ہے۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ دو جہانوں کے والی کو کہہ رہا ہے۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ والضحیٰ والے چہرے کو کہہ رہا ہے۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ واللیل والی زلفوں کو کہہ رہا ہے۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ ما زاغ البصر والی آنکھوں کو کہہ رہا ہے۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ ارے اس کو کہہ رہا ہے چلتا زمین پہ ہے، رب آسمانوں پہ بلا لیتا ہے۔ میرے نبی کے ایک صحابی وہاں پہنچ گئے، گواہ لاؤ۔ صحابی نے کہا میں گواہ ہوں۔ کیا کہا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو گئے، جب میرا اور اس کا معاملہ ہو رہا تھا تو یہ تھا نہیں، اب کیوں گواہی دے رہا ہے؟ ارے یہ نبی کا مستانہ تھا، یہ میرے نبی کا پروانہ تھا، یہ میرے نبی کا دیوانہ تھا اور غیرت مند تھا، غیرت مند تھا۔ نبی کو وہ دلیل دی، کہا رسول اللہ بے شک میں وہاں موجود نہیں تھا، میں گواہی دیتا ہوں آپ نے اس چیز کا سودا اس کے ساتھ کیا ہے۔ کیوں؟ آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا تو موجود نہیں تھا، گواہی کیوں دیتا ہے؟ اس عاشق کا جواب سنو۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ نے کہا اللہ موجود ہے، آپ نے کہا جنت موجود ہے، میں نے مانا۔ آپ نے کہا جہنم موجود ہے، میں نے مانا۔ آپ نے کہا عذاب قبر ہوگا، میں نے مانا۔ آپ نے کہا جنت کی ہوائیں قبر میں چلیں گی، میں نے مانا۔ آپ نے کہا جب درود پڑھو فرشتے نازل ہوتے، میں نے دیکھے نہیں، مانا۔ آپ نے کہا اللہ کے راستے میں وضو کر کے نماز کے لیے چلو، ایک قدم اٹھاؤ گے اور نیکی کا ثواب ملے گا، ایک گناہ مٹے گا، میں نے دیکھا نہیں لیکن مانا۔ دلیل نہیں مانی، دلیل نہیں مانگی۔ اتنی بڑی بڑی باتیں میں بغیر دلیل کے مان گیا، یہ تو چھوٹا سا جانور ہے، یہ تو چھوٹی سی چیز ہے۔ اللہ کے نبی آپ نے ضرور سودا کیا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں اور آپ نے سودا کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ یہودی جھوٹا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا اعزاز دیا؟ اللہ کے نبی نے کہا اس نے میری عزت رکھی، میرا جان فروش بنا، میرے اوپر غیرت کھائی۔ سنو قیامت کی صبح تک یہ بندہ جب تک زندہ رہے گا، جب بھی کسی کے بارے میں گواہی دے گا تو دو بندوں کو لانے کی ضرورت نہیں، اس ایک کی گواہی دو کے ایک برابر ہو۔ یہ میرے نبی کا دیوانہ ہے، یہ میرے نبی کا پروانہ ہے، یہ میرے نبی کا مستانہ ہے۔ اسی کو تو صحابی کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو ماہ شوال میں پتہ چلا کہ کفار جو 1 سال پہلے بدر کی لڑائی میں مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے تھے، پھر انہوں نے کایا پلٹی ہے، بدلہ لینا چاہتے ہیں، مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، مسلمانوں کو بالا کرنے کی نیت سے آ رہے ہیں، غلط نیت لے کے آ رہے ہیں، مدینہ کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ وہ مدینہ جسے پیارے آقا کے قدموں کی وجہ سے یثرب تھا، اللہ نے بیماری والی جگہ کو شفا والی جگہ بنا دیا، اس کو مٹانے آ رہے ہیں۔ رب کے نبی کو جب اس بات کا علم ہوا، جب مخبروں نے یہ بات اللہ کے نبی کو بتائی، تو اللہ کے نبی نے، توجہ کرو، اللہ کے نبی نے اکیلے فیصلہ صادر نہیں کیا۔
کیا کیا؟ اپنے مستانوں کو، اپنے پروانوں کو، اپنے دیوانوں کو، اپنے پیاروں کو، اپنے عاشقوں کو بلایا، اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد مشورہ کیا، صحابہ کیا کہتے ہو؟ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، دشمن مدینہ کے اوپر حملہ آور ہو رہا ہے۔ ارے آج کا مسلمان اگر کوئی مدینہ کی طرف غلط نگاہ سے دیکھتا ہے، رب محمد کی قسم اس کا ایمان تڑپ جاتا ہے، یہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ مدینہ کی طرف میری آنکھ سے نہ دیکھنا، میرے نبی کا شہر ہے۔ ارے وہ تو وہاں موجود ہے، وہ کیسے دیکھ سکتے تھے؟ ریاست مدینہ بنتی ہوئی انہوں نے دیکھی، قانون مدینہ بنتا ہوا انہوں نے دیکھا، انصاف مدینہ چلتا ہوا انہوں نے دیکھا، اخوت مدینہ سجتی ہوئی انہوں نے دیکھی۔ اللہ کے نبی نے جب یہ اعلان کیا، اللہ کے نبی نے صحابہ سے مشورہ کیا کیا جائے؟ مسجد نبوی کا ماحول ہے، ابو بکر سے عمر سے مشورہ نہیں لیا۔ اللہ کے نبی کے چچا جنہیں دنیا امیر حمزہ کے نام سے یاد کرتی ہے، سب کہتے ہو رضی اللہ عنہ، امیر حمزہ کھڑے ہوتے ہیں، اٹھ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول میرا ایک مشورہ ہے، میرا ایک آپ سے مشورہ ہے، آپ نے مانگا میں مشورہ دے رہا ہوں، میرا مشورہ یہ مدینہ کے اندر نہیں لڑیں گے، مدینہ کے اندر، مدینہ سے باہر جائیں گے، اور مدینہ سے باہر جاؤں گا تو اپنی تلوار لے کے جاؤں گا، اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کو تے کر کے واپس آؤں گا۔ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ مدینہ کے اندر ناپاک خون بہہ جائے، لہٰذا مدینہ سے باہر چلے گئے۔ چچا کا مشورہ ہے، کس کا مشورہ ہے؟ بھتیجوں، چچاؤں کی عزت کا پاس اس کو کہتے ہیں۔ میرا لجپال بتا کے گیا، میرا آقا بتا کے گئے، بھتیجا ہے، بھتیجے نے نہ نہیں کی، کہا چچا آپ کا مشورہ سر آنکھوں میں۔ حجت تمام ہوتی ہے، ایک اور صحابی اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی ہم نہیں چاہتے، امن والی جگہ ہے، ہمارا شہر امن والا ہے، ہم یہاں پہ فسادیوں کے سر قلم کرنا نہیں چاہتے، مدینہ کی حدود سے باہر نکلیں گے۔ نبی وہاں سے اٹھتے، نبی حجرے کے اندر داخل ہوتے ہیں، ابو بکر و عمر ساتھ ہیں، جو آج بھی نبی کے روزے میں ساتھ ہیں، قیامت میں بھی نبی کے ساتھ اٹھیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب ابو بکر اٹھیں گے، عمر اٹھیں گے تو میرا ہاتھ ہم میدان محشر میں جب جا رہے ہوں گے، ابو بکر کے کندھے پہ دایاں ہاتھ ہوگا، عمر کے کندھے پہ بایاں ہاتھ ہوگا، اور ہم میدان محشر کی طرف چل رہے ہیں۔ پھر حوض کوثر آئے گا، ابو بکر جام بھر بھر کے دے گا، عمر بھر بھر کے دے گا، میں محمد امتیوں کو پلاؤں گا۔ ہاں، اللہ کے نبی نے زرہ پہنی، اللہ کے نبی نے جنگی لباس پہنا، ابو بکر بھی تیار، عمر بھی تیار، سیدھے چلے میدان احد کی طرف۔ احد پہاڑ کے دامن میں جو گئے دیکھا ہے، مدینہ کے قریبی ہے، لیکن حدود مدینہ سے باہر تھا اس وقت، اب تو بالکل مل رہا ہے ایسا۔ وہاں پہ پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جان نثاروں کو اکٹھا کیا۔ توجہ ہے، میں یہاں ایک بڑا ایمان افروز واقعہ سنا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ایک تلوار لہرائی، ابو بکر کھڑے، عمر کھڑے، عثمان، طلحہ، زبیر، علی کھڑے، اور یوں کہوں امیر حمزہ کھڑے، حضرت عباس کھڑے، اللہ کے نبی کو دیکھ رہے۔ تلوار اللہ کے نبی نے یوں لہرائی اور فرمایا یہ تلوار میں اس کو دوں گا جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا۔ توجہ کرنا، ایک اور تصور آپ کو دیتا ہوں، ایک اور لڑائی ہے، ایک اور غزوہ ہے، ایک اور جنگ ہے۔ اللہ کے نبی نے علم بلند کیا اور تلوار بلند کی، فرمایا میں کل اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ نے فتح لکھی ہے۔ کہا نہیں کہا،
اس کو جس کو دیا گیا اس کو دنیا علی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اور توجہ کرنا، ابو بکر وہاں پہ بھی ہیں، عمر وہاں پہ بھی ہیں، عثمان وہاں پہ بھی ہیں، کسی نے اعتراض بولیے نہیں کیا۔ اور اس علم دینے کی وجہ سے، اس تلوار دینے کی وجہ سے ان کی فضیلت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی۔ آج احد کے میدان میں اللہ کے رسول تلوار لے راتے ہیں اور کہتے ہیں میں اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اس کا حق ادا کرے گا۔ ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، تمام صحابہ کی خواہش مجھے مل جائے، ابو بکر میری خواہش ہے مجھے مل جائے، عمر کہتے ہیں میری خواہش مجھے مل جائے، عثمان